بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا وظیفہ جو لے کر حاضر ہوا ہوں اتنا پاورفل عمل ہے۔ دولت چاہتے ہو تو رزق چاہتے ہو، یا کامیابی حاصل کی ہے یا اولاد نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے اور ہو کر مر جاتی ہے، یہ آج کا وظیفہ صرف ان کاموں کے لیے ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو وظیفے کی صحیح سمجھ آ سکے۔ آج آپ کے سامنے جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اگر آپ اس وظیفے کو سچے دل کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اور باوضو ہو کر 5 نمازوں کے درمیانی جو نماز ہے یعنی عصر کی نماز کے بعد 3 بار اول و آخر درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ کے یہ صفاتی نام اگر آپ نے اس وظیفے کے اندر جو کہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، اگر آپ نے اس کا وظیفہ کر لیا تو سمجھ لو کہ دنیا کے اندر اللہ نے آپ کے لیے رزق کے دروازے بالکل کھول دیے۔ وہ دروازے کبھی بند نہیں ہونے والے، اور ہر خواہش اللہ رب العزت آپ کی پوری فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر اگر طاقتور چیز ہے تو فقط ایک اللہ ہے۔ ہر مسلمان کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک ایسا یہ اللہ کا کلمہ ہے جو 1,24,000 پیغمبروں کو ملا، اور اللہ کے پیغمبروں نے لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے سوائے اللہ کے دنیا کے اندر کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس دنیا کے اندر کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، اس دنیا کے اندر کوئی ہماری مشکل کو آسان کرنے والا نہیں ہے، اس دنیا کے اندر کوئی ہمیں روزی دینے والا نہیں ہے، اس دنیا کے اندر ہمیں کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، اس دنیا کے اندر ہمیں کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ جس انسان نے یہ کلمہ پڑھا ہے، اگر اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اس دنیا کے اندر فقط ایک اللہ کی ذات ہے جو کہ سب کچھ کرنے والی ہے، تو خدا کی قسم وہ انسان اس دنیا میں کبھی بھی بے روزگار نہیں رہے گا، کبھی بے اولاد نہیں رہے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا کلمہ، اس کلمے کی فضیلت اللہ رب العزت نے اتنی بتائی ہے، اگر دن قیامت کا ہو ایک پلڑے کے اندر یہ کلمہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر اس پوری کائنات کو رکھ دیا جائے تو یہ جو کلمے والا پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ یعنی اہمیت ہے اس کلمے کی، کیونکہ ہمارے ملک میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے ملک کا عدل کا جو نظام ہے وہ درم برم ہے، ہر انسان اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی مرضی کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہا، اللہ کی مرضی کے ساتھ اپنی زندگی کو نہیں چلا رہا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکل چکا ہے۔ خدا کی یہ ویرانگیاں ہیں، یہ خوشحالیوں میں بدل جائیں گی، صرف یہ ہے کہ ہمارا دل نہیں مانتا، بس ہم زبان سے ضرور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب کا پتہ ہی نہیں، دل میں یقین ہی نہیں ہے، اس کی تربیت ہی نہیں ہے، بس ہم نے ایک رٹا لگایا ہوا ہے، صبح اٹھتے ہیں سورہ یاسین پڑھ لی، سورہ رحمان پڑھ لی، کچھ تو ایسے گھر ہیں کہ جدھر پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ کا قرآن ہے، ایک مقدس کتاب ہے، اگر اس کو سمجھ کر پڑھیں، خدا کی قسم دنیا کی عظیم الشان قوم آپ ہو، قرآن کیا کہہ رہا ہے، سورہ یاسین کیا کہہ رہی ہے، سورہ فاتحہ کیا کہہ رہی ہے، سورہ رحمان کیا کہہ رہی ہے، سورہ والتین کیا کہہ رہی ہے، سورہ نساء کیا کہہ رہی ہے، سورہ بنی اسرائیل کیا کہہ رہی ہے۔ سوچو تو صحیح، بس ہم نے رٹا لگایا ہوا ہے، بس پڑھ رہے ہیں ایک روٹین، لیکن سمجھ کچھ بھی نہیں آتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ جب تک آپ کو پتہ نہیں
نہیں لگے گا تو آپ کی زندگی کیسے بدلے گی؟ آپ کا گھر کیسے تبدیل ہوگا؟ آپ بیٹی کو کیسے سمجھائیں گے کہ پردہ کرو؟ اپنے والدین کا کیسے احترام کرو گے؟ اس قرآن کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہیں کر سکتے۔ اگر قرآن کو سمجھتے ہو تو پھر عمل کرتے، بے حیائی ختم ہوتی۔ اگر قرآن کو سمجھتے تو پھر بڑوں کا ادب ہوتا۔ اگر قرآن کو سمجھتے تو بچوں کے ساتھ شفقت ہوتی۔ اگر قرآن کو سمجھتے تو یتیموں کا حق جو ہے وہ نہ مارتے۔ اگر قرآن کو سمجھتے تو سرے عام شراب نہ پیتے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک نہ سمجھی ہے، پتہ ہی نہیں کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ قرآن مجید کو سیکھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو سمجھو کہ یہ کیا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، تو یہ بہت بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اپنے اصل موقف کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے 5 نمازیں ہیں، 2 پہلی والی اور 2 آخر والی، یہ چھوڑ کر عصر کی نماز کے بعد آپ جب نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کا صفاتی نام یا رحمان یا رحیم یا کریم، یہ 3 ہے صفاتی نام، یا رحمان یا رحیم یا کریم، یہ 100 مرتبہ ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن سماعت فرما سکتے ہو۔ خدا را آج سے یہ وظیفہ شروع کر دیں تو ایک ہفتے کے اندر اپنے گھر کے اندر جتنے پیسے کی کمی ہے اللہ رب العزت آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا نام ہے، اور بے اولاد والے یہ وظیفہ فجر میں کریں، 5 تسبیح اللہ سے روک کر دعا کریں، اللہ ضرور دیں گے۔ صرف یہ ہے کہ ہم نے سمجھا نہیں، جیسے قرآن مجید کی صورتوں کو پڑھتے رہے سمجھا نہیں، میں نماز پڑھتے رہے سمجھا نہیں، کلمہ پڑھتے رہے سمجھا نہیں۔ اسی طریقے سے یہ ایک اللہ کے ایسے 3 نام ہیں، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو کبھی یہ عمل نہ چھوڑیں۔ صرف یہ نہ سمجھ لوگ چھوڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام رشتہ داروں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو یہ سینڈ کرو تاکہ ان کی زندگی بدلے۔ اس وظیفے سے اتنا پیسہ ملے گا کہ آپ کا ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک آپ کو مالا مال کر دیں گے، نہ کوئی سونے کی کمی رہے گی، نہ کوئی پیسے کی کمی رہے گی، نہ کوئی گھر کی کمی رہے گی، نہ کوئی بیماری گھر کے اندر آئے گی، نہ اس عمل سے اولاد کی کمی رہے گی۔ اللہ پاک سب آپ کے معاملات درست فرما دیں گے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔